ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور ایک دل خراش، ایک اندھوناک، ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آئیے رحمان صاحب، ایک تاریخ، ایک عہد جو ہے وہ آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت ہم انہی کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے صاحبزادے احمد صاحب موجود ہیں۔ احمد صاحب فرمائیے گا، آپ کے والد کے سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آخری ایام کے بارے، کیونکہ ان کی زندگی تو مسلسل جہد مسلسل کا نام تھا۔ آخری ایام کے بارے میں ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر کیجیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اصل میں تو شاید کسی ایک جو وجود ہے شاید اس کا شاید آخری ایام ہو۔ میں آئیے رحمان کے تو آخری ایام آئیں گے ہی نہیں انشاءاللہ کبھی بھی، کیونکہ یہ کہنا کہ ایک عہد ختم ہو گیا۔ آئیے رحمان نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، جو میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ ہم کوئی کسی کے زندہ یا مردہ ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک ایسے خواب کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی دیکھا، اور وہ خواب تھا پیار، محبت، امن، سلوک، آشتی، خون نہ بہے۔ حالانکہ جن حالات میں ہم نے یہ اپنے بڑوں کو دیکھا کہ جو انہوں نے آزادی حاصل کی، اور جتنی قربانیاں ہمارے خاندان نے اس آزادی میں دیں، خون بہا، اس کے بعد کسی کا یہ کہنا ہے کہ کسی کا خون نہ بہاؤ، بہت حوصلے کی بات ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایک نفرت جو ہے وہ آپ کے اندر وہ بیسیکلی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک نارمل سی بات ہے، نارم بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی شخص بات کرتا ہے امن کی اور کہتا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کو مارو نہیں، اگر بات کرنی ہے تو بیٹھ کے میز پہ بات کرتے ہیں، تو یہ مشکل بات ہے، کیونکہ اگینسٹ آڈ چلنا جو ہے نا وہ دنیا میں مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ، میں معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں آپ چلائیں گے نہیں چلائیں گے، لیکن ایسے لوگ آپ جو کہہ دیجیے۔ ہاں 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ 3 دن کہاں گزار کے آتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے جب بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر شاید وہ بزرگ نہ ہوتے تو شاید ان کی اولادیں نہ ہوتی۔ جس ہیروشیما ناگاساکی کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں، وہاں سے نکلا ہوا ایک مولیکیول جو ہے نا، وہ ایک فصل جو ہے وہ پوری ساری زندگی کے لیے تباہ کر دے گا۔ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے ان چیزوں پہ بولنا جن پہ لوگ جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوں، اور کہنا ہو کہ نہیں یار آپ غلط تالیاں بجا رہے ہیں، اور کھڑے رہنا اور اون کرنا۔ یعنی کہ میں آج یہاں اون کر رہا ہوں کہ میرا ملک ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کون آتا ہے، تو اس کو اون کرنا اور اس کے لیے کہنا کہ ہاں دیکھتے ہیں کون آتا ہے، اور اس طرح کہ گلے مل کے ملیں گے، پھولوں کے ساتھ ملیں گے، دل سے دل کو ملائیں گے، اور یہ خواب دیکھتے رہیں گے۔ یہ مشکل بات ہوتی ہے، یہ کہنا آئیے رحمان ختم ہو گیا، آئیے رحمان نہیں ختم ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور میں بھی نہیں رہیں گے، یہاں پہ بارود ختم ہو جائے گا، آئیے رحمان ختم نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ احمد، آپ کا بڑی مہربانی جی۔ اسی طرح اور لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ طاہرہ حبیب صاحبہ موجود ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی آئیے رحمان صاحب کے لیے۔ بڑا وقت آپ کو ان کے ساتھ گزرا، بڑی جد و جہد ان کے ساتھ کی آپ نے۔ جی، میں سمجھتی ہوں کہ رحمان صاحب کے بارے میں بات کرنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ان کی جد و جہد کو تو دیکھیں، ہم نے تو ان کو بہت ریسنٹلی جوائن کیا، لیکن ان کی جد و جہد تو نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے 2016 میں بالی گئی تھی کسی پروگرام کے سلسلے میں، تو وہاں مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ رحمان صاحب نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں، مجھے ہر ملک سے آئے ہوئے مندوبین سے یہی معلوم ہوا کہ وہاں جو میجر آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، اور جو میجر موومنٹس چلی ہیں ہیومن رائٹس کی، اس میں رحمان صاحب جو ہیں وہ پائنیئر ممبرز میں سے رہے ہیں۔ اور ایک بات جو میں ان کی کمپیشن کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے زیادہ مصروفیت اور اتنی زیادہ کام اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے باوجود رحمان صاحب کو میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی نے رابطہ کیا ہو دفتر میں اور کہا ہو کہ ان سے ملنا چاہتے تو انہوں نے انکار کیا ہو۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہاں ان کو، مجھے یاد تو نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے، لیکن آپ ان کو بلا لیجئے، کل کا ٹائم دے دیں، اور جو بھی شخص آیا، جس نے بھی جو بھی مدعا بیان کیا، انہوں نے ہمیشہ اس کو ہیلپ کی۔ تو آن پرسنل، آن پروفیشنل لیول، دونوں لحاظ سے ہی ہیڈ اے موسٹ ان مائی ویو موسٹ سیلیبریٹڈ اکمپلشڈ لائف۔ اور چونکہ انہوں نے پوری زندگی میں اتنے سارے لوگوں کے لیے، اتنے سارے دلوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے، اتنے سارے لوگوں کی زندگی میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جو انہوں نے سیلیبریٹڈ لائف یہاں گزاری تو ان کی لائف آفٹر جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ
جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پیٹر جیکب صاحب موجود ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے کسی بھی شعبے میں جدوجہد کا کوئی بھی میدان ہو یہ کبھی پیچھے نہیں رہے۔ کیا کہیں گے آئیے رحمان صاحب کے لیے، اور خاص طور پر آسمہ جہانگیر کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا، اور پھر آئیے رحمان صاحب، آج میرے خیال آپ کے دو بازو جو ہیں وہ آپ سے جدا ہو گئے۔ یقیناً یہ دوستوں کا وہ سرکل ہے جو انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بھی تھے اور ان کے بارے میں انتہائی زیادہ کلیئرٹی رکھتا ہے۔ آج آئیے رحمان صاحب چلے گئے ہیں ہم میں سے۔ آپ یاد کیجئے کہ یہاں پاکستان میں تو پتہ نہیں حکومتوں کو کیا توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ شخص تھے جو نیورمبرگ ایوارڈ جرمنی کا وہ ان کو مل چکا تھا۔ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو میگسیسے ایوارڈ ملا ہے، شاید دوسرے شخص تھے جن کو یہ ایوارڈ ملا آسما کے بعد، اور یہ میگسیسے ایوارڈ جو ہے وہ ایشیا کا نوبیل پرائز سمجھا جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر بہت سے ممالک میں انہوں نے ذاتی طور پر اس طرح روابط قائم کر رکھے تھے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی تحریکوں کو تقویت ملتی رہے، امن کی بات ہوتی رہے، امن کی آشا چلتی رہے۔ پاکستان میں بھی کالم لکھنا، تعلیم و تربیت کا کام کرنا اور ادارے چلانا، یہ کام میں سمجھتا ہوں ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم آئیے رحمان صاحب کی زندگی کے شکر گزار ہیں۔ ہم اس بات کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی قدرت نے ہستیاں رکھی ہیں جو امید کی فضا کو اور امن کی کرن کو ہمیشہ، بلکہ میں کہوں گا کرن سے بھی زیادہ، یہ تو بہت بڑے جوالا مکھی تھے جو امن، امید، انسانی وقار اور انسانی حقوق کا پرچم تھامے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تقلید کرنی چاہیے اور پاکستان کو ایک بہتر جگہ، ایک بہتر ملک اور ایک بہتر معاشرہ بنانا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ بلا شبہ جیسے آپ نے فرمایا آسمہ جہانگیر، آئیے رحمان، یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ مشعل رات ہے یہ لوگ، اور ان لوگوں کے لیے جو انسان کی، انسانی حقوق کی اور برداشت کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لیڈنگ رول تھا ان کا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آج معاشرے میں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو پذیرائی آئندہ مل سکے گی، پینیٹریشن ہو سکے گی، جس طرح ہمارے معاشرے میں اس وقت عدم برداشت کا کلچر بہت پیک پر ہے؟ یہ ہے ایک بدقسمتی کہ ہم نے اجتماعی طور پر بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کی اور ایک برداشت پر مبنی معاشرہ اور امن کی طرف بڑھتا ہوا معاشرہ قائم کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے، لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کا قافلہ رواں دواں ہے۔ اگر وہ لوگ جو جاوید آرزو کے کیس میں مثال کے طور پر ناصر جبران ہیں اور بہت سے معاملات پر بڑے جاندار طریقے سے انسانی حقوق کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، یہ ویمنز کلیکٹیو ہے، یہ یوتھ کلیکٹیو ہے جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے بڑے زبردست طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے جو یہ پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ اور فکر صرف اتنی ہے کہ ہم نے دراصل ریاست کے طور پر، معاشرے کے طور پر ان تمام تحریکوں کا اور افراد کی خدمتوں کا، قربانیوں کا وہ سبق نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا، لیکن یہ تحریک جاری اور ساری ہے۔ تھینک یو سو مچ جی ناظرین، آپ نے یہاں گفتگو سنی، مختلف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو تھے، آئیے رحمان صاحب کی رہائش گاہ پر ہم موجود تھے، ان سے بات کی ہم نے۔ سب کا یہ کہنا ہے، یہ انہوں نے اس چیز کا اندیہ دیا کہ آئیے رحمان صاحب جیسے لوگ ہیں جو ان کی تحریک ہے وہ کبھی دبے گی نہیں، انہوں نے جو نعرہ لگایا، جو شمع جلائی، وہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اگر کوئی ایک جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ اس شمع کو تھام کر روشنی پھیلانے کے لیے آگے بڑھتا جائے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔